السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی حمایت کی ہے، تو یہ بات میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ دوستو بھائیو، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے دو معزز ہیں، یعنی حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، دونوں ایک ہو جائیں، دونوں کا مسلک ایک ہے، ارادہ ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی باتیں بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ مسلک کے اندر جان آئے گی اور دونوں جو ہے وہ ہمارے معزز جو ہے وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں چاہیں گے، کہ دل سے ہم جب نہیں چاہیں گے کہ جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تعریفیں کریں اور کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ خادم حسین رضوی رحمہ کی جو ہے وہ تعریف کریں، اور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آج جب وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کیس بنا ہے تو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بالکل بھی کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کی ان کے خلاف، حالانکہ ان کے پاس موقع تھا۔ تو یہ ہے اصل ان کی حمایت، کہ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا بھلا ہو اور ڈاکٹر صاحب اور خادم حسین صاحب ایک ہو جائیں، اور جو ہے وہ اگلے الیکشن پر جو ہے وہ ایک طرف سے الیکشن لڑا جائے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کی یہ خاموشی ہی ان کی حمایت ہے، وہ یہ ان کی خاموش رہ کر وہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کی آج وہ چاہتے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی بیان بازی کر سکتے تھے، لیکن جو ہے وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کے پاس بڑا موقع تھا، اور ان کے چیلے چٹے بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بیان کریں، کچھ سوشل میڈیا پر بیان چھوڑیں، لیکن جو ہے وہ انہوں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو یہی سب سے بڑی ان کی حمایت ہے۔ اور دوستوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں بزرگ جو مسلک کی جان ہیں، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر مسلک کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ دونوں کو ایک کرنے کی پوری کوشش کریں، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ ان دونوں کو ایک کر کے ہی رہیں گے۔ جس طرح شریعت کے اندر بھی ہے کہ دو بھائی جب آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، یا دو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، یا دو دوست آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کو ملانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں کے ساتھ چاہے جھوٹ بول کر بھی دونوں کو ملا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے شریعت کے اندر جھوٹ بولنا منع ہے، لیکن جب راضی ملانے کی باری ہو، ناراضگیاں ختم کرانے کی باری ہو، تو پھر جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے کہ ایک دوست کے پاس جاتے ہیں کہ وہ یار تم جس کے ساتھ ناراض ہو وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تم یہاں پر کہہ رہے کہ وہ ایسا ہے، لیکن وہ تو تمہاری اچھی تعریفیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کرتا نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول کر اس کی ناراضگی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح اس کے دوست جو ہے وہ اس طرف جا کر کہتے ہیں کہ یار تو اس کے بارے میں غلط گمان کر رہا تھا، وہ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ تو اس طرح دو دوست اور دو رشتہ دار اور دو بھائی آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح آج ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا فرض نبھائیں
اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کہیں کہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ آپ کی اچھی اچھی تعریفیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مسلک کی جان ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ہیں وہ ہیں، تو ان کی اچھی اچھی تعریفیں کریں تو پھر ڈاکٹر صاحب کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس جا کر بھی یہی کہیں کہ آپ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب تو آپ کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ خادم حسین کی وجہ سے آج اہل سنت جو ہے وہ ایک مربوط طاقت ہے، ایک جو پوری دنیا پر اسلام کا رعب ہے وہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر دونوں کے ساتھ کی جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی دشواری آئے گی اور یہ دونوں ہستیاں آپس میں ایک ہو جائیں گی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جب خادم حسین رضوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب کی جو وہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کا گیلا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں غلط غلط، تو اس طرح جو وہ خادم حسین رضوی صاحب جب ان کے دل میں اور زیادہ جو ہے وہ دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح جو ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خادم حسین اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، تو طرح طرح کی زبان درازی بیان کی جاتی ہے۔ تو دوستو اگر ہم چاہیں گے دونوں ہستیوں کو ملانا، جس طرح شریعت کے اندر ہے کہ جھوٹ بول کر بھی دو بھائی ناراض ہوں تو ان کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، تو آج ہمیں چاہیے چاہے ہم جھوٹ بول کر کیوں نہ ہو، ہم دونوں ہستیاں، دونوں جو معزز آدمی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر صاحب اور خادم حسین رضوی صاحب، دونوں کو ملانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔